الرحیم فلما جاءہم بالحق، پس جب آئے ان کے پاس ساتھ حق کے، یعنی حق لے کر، من عندنا ہماری طرف سے، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، کہا انہوں نے اقتلوا قتل کرو بیٹے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ساتھ اس کے، اور زندہ چھوڑو ان کی زنانیوں کو، وما قید الکافرین، اور نئی تدبیر کافروں کی مگر فی ضلال، محض بے اثر، الا فی ضلال، بیکار اور بے اثر۔ حضرت تھانوی کا معنی ہے محض بے اثر۔ فلما جاءہم پر اشکال ہے، اندر دیکھو، الا فرعون و حامان، فرعون حامان قارون کی طرف بھیجا۔ آگے فقالوا، پس انہوں نے کہا ساحر کذاب، یہ ساحر کذاب ہے۔ فلما جاءہم، پس جب آیا ان کے پاس، تاکیب کے لیے، پس جب آئے ان تو تو پہلے گئے، انہوں نے ساحر کذاب بھی کہا ہے، تو پھر فلما کا کیا معنی ہے؟ بھئی پہلے آ نہیں گئے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ آئے، انہوں نے دعوت دی، انہوں نے ساحر کذاب کہا، تو پھر فلما جاءہم کا کیا معنی؟ بس جب آئے ان کے پاس تو تو پہلے گئے ہیں، دعوت بھی ہو گئی۔ سوال سمجھ آئے؟ یہ زبردست اشکال ہے۔ اس کا ایک جواب فرقان کی حاشیے پہ ہے، ایک جواب حضرت تھانوی کا ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جو پہلی دعوت ہے یہ خصوصی دعوت ہے، اور یہ ارکان سلطنت کو ہے، اور جو دوسری دعوت ہے یہ عمومی دعوت ہے۔ فلما جاءہم، یہ عمومی دعوت، اور پہلی کیا ہے؟ خصوصی دعوت۔ تو دونوں آنے میں فرق ہے، دونوں مجیتوں میں فرق ہے۔ تو فلما میں اور بات ہے، ارسلنا میں اور بات ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ لیکن آپ کے پاس بین السطور ایک لفظ لکھا ہے، اس لفظ کو سمجھنا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ استقلال موسوی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا استقلال ہے۔ 4 کا حاشیہ، روح المعانی کی عبارت لکھی ہے، وہاں فرمایا یہ استقلال موسوی ہے۔ کیا مطلب؟ توجہ کرو، حضرت موسیٰ آئے، اللہ کا پیغام لائے، معجزات دلائل پیش کیے، انہوں نے ساحر کذاب کہا، تو عام طور پہ جب اتنا احسان کرنے والے کو یہ جواب ملتا ہے، وہ کبھی منہ بھی اس طرف نہیں کرتا۔ اپنے خطیبوں کو دیکھ لو، ان کو کرایہ پورا نہ ملے تو دوبارہ آنے کا نام بھی نہیں لیتے، روٹی سالن میں کوئی فرق پڑ جائے دوبارہ تاریخ بھی نہیں دیں گے۔ اور جہاں تو پیغمبر کو انہوں نے ساحر بھی کہا، کذاب بھی کہا، تو اب ظاہراً یہ لگتا ہے کہ ایک دفعہ جب ساحر کذاب کہا تو حضرت موسیٰ پھر نہیں جائیں گے۔ اللہ نے استقلال موسوی بیان کیا کہ ساحر کذاب کے فتوے سن کے بھی حضرت موسیٰ پھر جا پہنچے۔ فتوے نبی کو دعوت سے نہیں روکتے۔ تو اصل جہاں مقصد ہی یہی بیان کرنا ہے کہ بہادر بن کے مسئلہ بیان کرنا ہے۔ بہادر بن جاؤ، بزدل نہ بنو، مسئلہ یہی بیان کرنا ہے، فدع اللہ، اور اس طرح بہادر بنو جیسے موسیٰ پیغمبر بہادر بن کے بیان کر رہے ہیں، اور مستقل بن کے بیان کرو۔ یہ نہیں کہ مسئلہ بیان کرو، آگے سے چند گالیاں پڑے تو یہ بیچارہ بیٹھ جائے، جی لوگ گالیاں نکالتے ہیں، یہ مسئلہ چھوڑ دے۔ حضرت موسیٰ کو ساحر کذاب کہا، ایسے سچے نبی کو وہ فلما جاء
پھر آگے بڑا عنوان ہے قرآن کا، اور ہر داعی حق کے لیے آج بھی بہت سارے مولوی اس لیے مسئلہ نہیں بیان کرتے کہ لوگ خلاف ہو جائیں گے، لوگ باتیں کریں گے، اور تقریر کے بعد پھر فون کر کے پوچھتے ہیں لوگ خوش ہیں یا نہیں، یعنی لوگ بڑے خوش ہیں، ماشاءاللہ تقریر ہی میں نے ایسی کی۔ اس کو فن سمجھا جا رہا ہے کہ تقریر ایسی کی نا سارے خوش، سارے خوش۔ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کے پاس طالب علم آیا، یا شیخ گئے، پوچھا لوگ کیسے ہیں؟ کہتے بہت اچھے لوگ ہیں، میں مسئلہ بیان کرتا ہوں سارے خوش ہیں۔ تو شیخ نے پوچھا کیا بیان کر رہا ہے؟ کہ معجزات۔ بے ایمانہ، اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ تو بیان ہی نہیں کرتا تو لوگوں نے تو خوش ہونا ہے۔ آج یہی ہے، باجوڑ والے ساتھی کہتے ہیں ہم درس دیتے ہیں، رہبنڈی ہمارے درسوں میں بیٹھتی ہیں، بہت اچھے دیوبندی ہیں۔ میں نے کہا میرے درس میں بٹھاؤ۔ میں باروں بار پیش کر رہا ہوں۔ تو جب مولوی درس ہی ایسا دے کہ قدوری پڑھائے، کنز پڑھائے، اور درس ہی ایسا آیت قرآن کی پڑھے تھے، ہمارے حضرت فرماتی ہیں تو وہاں تو ابو جہل کو بھی کوئی تکلیف نہیں تھی۔ حضرت فرماتے ہیں اس طرح تو تمہارے دروس میں ابو جہل ابو لہب بھی آ جاتا، اسے کوئی تکلیف نہ ہوتی، وہ تمہیں تمہارا منہ چومتے۔ واہ مولوی صاحب صحیح پڑھا ہے، عربی وچوں کٹ دے، اردو والا درس ہو۔ تو درس دے نا قرآن پہ، صرف مسئلہ الہ کا معنی کر، آگ نہ لگ جائے تو پھر دیکھنا۔ الہ کا معنی بتا، مسئلہ بیان کرو۔ استقلال موسوی ہے، انہوں نے ساحر کہا، پیغمبر کو ساحر کہا، پیغمبر کو کذاب کہا۔ اللہ فرماتے ہیں فلما جا، پھر موسیٰ علیہ السلام جا پہنچے، قوم کے فتوے داعی حق کو دعوت سے نہیں روک سکتے، گالیاں دعوت سے نہیں روک سکتی۔ تندے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اباء الکلاب لا یضر الشمس، کتوں کا اوں کرنا سورج کو کوئی نقصان نہیں دیتا۔ یہ سائر کذاب کہتے رہیں۔ فلما، سمجھ آیا سوال کا جواب؟ استقلال موسوی، فلما جاءہم بالحق من عندنا قالوا، اسمبلی فرعون کا فیصلہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر جا پہنچے، انہوں نے اسمبلی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا، سپیکر آ گیا، مشترکہ اجلاس، مشترکہ اجلاس اسمبلی کا شروع ہو گیا، مشورہ آنے لگا۔ قالوا اقتلوا ابناء الذین، یہ فوجی معلوم ہوتے ہیں، قالوا والے، کہا انہوں نے اقتلوا، بس یہی حل ہے، اقتلوا اقتلوا، رد الفساد ہے، ضرب عذب ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا، نام دیے ہوئے ہیں کھانے پینے کے، بس ان کو قتل کرو جی، اور کوئی حل ہی نہیں۔ اقتلوا، یہ ہوتا ہے باطل اور بدمست ہاتھی، اور کوئی نہیں، قتل کرو، اقتلوا، اور قتل بھی کیا کرو؟ ابناء الذین آمنوا۔ اکبر الہآبادی نے بڑی اچھی بات کی ہے، اس نے کہا فرعون پاگل تھا، کالج بنا لیتا، تو یوں قتل ابنا سے
بدنام نہ ہوتا، کالج یونیورسٹی بنا لیتا۔ آج بھی وہی فرعونی پالیسی چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا اقتلوا، تو آپ کہانی سمجھ رہے ہیں، ہماری پوری نسل قتل ہو گئی ہے، حقیقتاً بھی اور مانن بھی۔ جو قتل ہو گئے وہ تو ہو گئے، اور جو باقی ہیں ان کا روحانی قتل ہے۔ کالج میں جو چلا گیا، یونیورسٹی میں چلا گیا، اور فیس بک کا اور کرکٹ کا شوقین بن گیا، وہ قتل ہی ہو گیا۔ اقتلوا ابناء، یہ فرعونی قتل سے بدتر قتل ہے۔ تو مطلب ہے نوجوان نسل کو پھلنے پھولنے نہ دو۔ نوجوان اگر مستقل رہ گئے تو تمہاری خیر نہیں۔ آج جتنا انگریز کی پالیسی ہے، فرعونی یہودیت کی فرعونی پالیسی، آج وہی ہے کہ مسلمانوں ہر حربہ استعمال کرو، جو ہو سکتا ہے ان کے اندر سے قرآن بھی نکال لو، جہاد کا جذبہ بھی نکال لو، اقامت دین کی وہ محنت بھی نکال لو، اور ان کو ایسا اس کے متبادل نظام دے دو۔ اب دیکھو مسلمان نوجوان تو وہ تو جہاد کی ٹریننگ کرتے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے، ان کے ہاتھ میں ہتھیار ہوتے، انہوں نے کیسے چھینا، بلہ دے دیا۔ اب جہاد کی ٹریننگ نہیں ہے، کرکٹ کی ٹریننگ ہے۔ اور جب انڈیا پاکستان کا کرکٹ کا میچ ہوتا ہے، مولوی جلسے منسوخ کر دیتے ہیں کہ ہم نے بڑا جہاد دیکھنا ہے، اور وہاں مولوی کیا آتے، پیر کیا آتے، اس کو فخر سمجھتے، نہیں سمجھتے تمہارے اندر ایسے نہیں بزرگ کرکٹ کا میچ دیکھنے والے، یہ جہاد کا تمہیں متبادل دیا۔ ہاکی کا میچ کھیلے دے دی، مولوی اسی میں لگو، نوجوان اسی میں لگے، تاکہ جہاد کی طرف ان کا خیال ہی نہ آئے۔ فیس بک دے دی، ٹچ موبائل دے دیے، دنیا کا ساری فحاشی بے حیائی وہ عام کر دی، اور پھر اقامت کے نظریے کی جگہ جمہوریت دے دی۔ جمہوریت کی بنائی خلافت کے مقابلے، اور اسلام جب سلطنت عثمانیہ جیسی بھی تھی وہ خلافت تھی، اور خلافت کی کئی درجے ہیں، وہ ختم ہو گئی۔ تو اب اس کے بعد جب جمہوری طاغوتی نظام آیا تو اس میں تقسیم ہے، مسلمانوں کو تقسیم کر دو، اب پارٹیاں الگ کر دو، حصوں کو تقسیم کر دو، ٹکڑے کر دو، وحدت امت ختم کر دو، اور ہر قسم کی تقسیمیں ہوں، یہ ان کی پالیسی ہے۔ اور پھر طاغوتی ذہن کا پورا نصاب، کہ ذہن تیار کیسے ہوگا، سکول، کالج، یونیورسٹیاں، یہ سارے طاغوت کے اڈے بن گئے۔ اندر اس کے نتیجے اب برآمد ہونے لگے کہ کس طرح بے حیا بنانا ہے، کیسے انگریز بنانا ہے، حتیٰ کہ شلواریں بھی گئی، نیچے بھی وہ تنگی چاڑی ہوئی ہے، جیسے وہ چھکا ہوتا ہے، بھینس کو چڑھا جاتا ہے، اور ایسی چیزیں نیچے ہر چیز نظر آ رہی ہے، اور یہ خوش ہو کے شلوار اتار کے پھر رہا ہے، بڈھا ہے تب، جوان ہے تب، یہ سکول کالج کا نظریہ آ رہا ہے۔ اس کا نام ہے روشن خیال، زندہ باد، یہ روشن خیال قوم ہے۔ یہ ہے اقتلوا ابناء الذین، یہ قتل ہے، اور یہ نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا جو محسوس بھی نہیں ہوتے۔ ایک تو ویسے قتل کیا، غزہ میں قتل کیا، افغانستان میں قتل کیا، پاکستان میں چن چن کر قتل کیے، اور پوری دنیا میں جہاں امت مسلمہ کے اور لوگ ہیں، آزاد لوگ ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، باقیوں کو کالج میں بھیج دیا۔ تو اب فرعون بیچارہ ایسے بدنام ہوا، یہ فرعون سے بھی بڑے لعنتی ہیں۔ یہ کہانی نہیں، آج بھی دیکھ لو، اقتلوا ابناء الذین، قتل کرو ان کے بیٹوں کو، آمنو جو ایمان لائے، آمنو جو ایمان لائے، ایمان وجہ قتل کی ایمان ہے، ایمان والوں کے بیٹوں کو قتل کر دو۔ ایک دوسری بات ذرا باریک ہے سمجھو، ایک حکم پہلے بھی دیا تھا، اب تو موسیٰ کی بعثت ہو گئی علیہ السلام، ایک حکم پہلے بھی ملا تھا، لیکن وہ حکم عام تھا۔
وہاں بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنے کا حکم تھا، یہاں مومنین کے بیٹوں کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ ایک تجھے فرق ہے، وقت نہیں، سورہ القصص وغیرہ دیکھ لو جہاں اس مقام پر شروع میں، تو جہاں وہاں بنی اسرائیل کے قتل کا تھا۔ اب جو دوسرا حکم ہے تو وہ ہے ابناء الذین آمنوا، سورہ قصص کی آیت 4 ہے غالباً، الذین آمنوا معہ، جو حضرت کے ساتھ ایمان لائے، تو یہ خاص حکم ہے، اور یہ حکم کرنے والے قالو ہیں، حکمران ہیں، اور فرعون نے ان کے اس حکم کی تصدیق کی ہے۔ یہ مشورہ دینے والے کون ہیں؟ اور پہلے فرعون نے قتل شروع کیا تھا جب بنی اسرائیل کا قتل شروع ہوا۔ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 127، یہ آپ خود دیکھ لیں، وہاں فرعون کی تصدیق موجود ہے، 10 خط موجود ہے کہ یہ جو اسمبلی نے طے کیا اس کی فرعون نے تصدیق کر دی، ٹھیک ہے قتل کرو۔ ہاں کیا ہے؟ نقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، ہاں یہ اس کی تصدیق ہے۔ اور قالو کہنے والے کون ہیں؟ یہ ارکان پارلیمنٹ ہے، ارکان اسمبلی ہیں، فرعون کی تصدیق موجود ہے۔ دوسرا فرق ہے، پہلے بنی اسرائیل سب کی بات ہے، اور اب خاص ہیں الذین آمنوا معہ واستحیوا نساءہم، اور واستحیوا اس لفظ کے اختیار میں کئی نکات ہیں۔ استحیاء کا معنی بے حیا بنانا، استحیاء کا معنی تفتیش الفروج، استحیاء کا معنی ابقاء باقی رکھنا، تینوں معنی ہیں استحیاء کے، اور تینوں کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ وہ یہی کام کرنا چاہتے تھے کہ عورتوں کو نساء لفظ کا ہے، باقی رکھو تاکہ عورتیں بنیں، باقی رکھو تاکہ عورتیں بن جائیں۔ تو ان پوری بے حیائی، آج بھی دیکھو فرعون کا کردار، سگریٹ کی ڈبی پہ بھی عورتوں کا فوٹو ہے، صرف نسوار بچی ہوئی ہے، اس پہ بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ جدھر دیکھو عورت کو بیچا جا رہا ہے۔ یہ کیا حقوق نسواں، کوئی مشہوری کرنی ہے عورت کا فوٹو لگا ہوا ہے، عورت۔ اور پھر ہسپتالوں میں جائیں، مرد کا علاج عورت کرتی ہے اور عورت کا مرد کا ایکس رے کرنا ہو تو وہاں وہ لیڈی کھڑی ہے، لیڈی صاحبہ، وہ کرے گی، اور عورت کا مرد، ایسی بے حیا۔ یہ وہی ہے فرعونی پالیسی، اور فرعونی پالیسی چونکہ یہ ابلیسی پالیسی ہے، شیطانی پالیسی ہے، اور یہ تسلسل کے ساتھ آ رہی ہے۔ شیطان کا مذہب بھی چل رہا ہے تسلسل کے ساتھ، اور انبیاء کی دعوت بھی ایک ہے، وہ بھی تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ تو یہ پرانے اضلال کے راستے ہیں، اور عورتوں کے ذریعے بے حیائی پھیلانا اور ان کو بے حیا بنا لینا۔ تو یہ واستحیوا نساءہم، ان کی عورتوں کو باقی رکھو، عورتوں کو بے حیا بناؤ، دونوں معنی باقی رہیں گی، عورتیں بنیں گی، اور ساری بے حیائی کے کام ان سے لیں گے۔ ہسپتالوں میں اور سکولوں کالجوں میں آج جو ہے فرعون سے کچھ بڑھ گئے۔ فرعون نے مخلوط تعلیم نہیں شروع کی تھی، اب مخلوط تعلیم بھی ہے۔ یہ دو بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں پینٹ بدلون والے، ایک بیٹھی ہے ایک بیٹھا ہے، صاحب درمیان میں یہ ایک ادھر بیٹھی ہے ایک ادھر بیٹھی ہے، درمیان میں یہ صوفی صاحب بیٹھا ہے۔ اب صوفی صاحب کیا کرے؟ یہ کون ہے؟ کیا بولتے ہیں؟ فرینڈ، یعنی سکول میں جو کٹھے بیٹھتے ہیں، کلاس فیلو تو پرانا لفظ ہے نا، آج کل جدید دور ہے۔ ہاں بوائے فرینڈ، گھر لو، تجھے بھی آتی ہے انگلش؟ کمال ہوگی، ہم پیچھے رہ گئے۔
قوم ترقی کر گئے. وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ شبوں کا جواب ہے فرعون کا یہ منصوبہ کامیاب بھی ہوا یا نہیں. قالو بل پاس ہو گیا، بل یہ پاس ہوا کہ ان دہشت گردوں کو مار دو، ان کی نسل کشی کرو. نسل کشی کا بل لایا گیا، اس بل پہ عمل بھی ہوا یا نہیں؟ فرمایا کوئی نہ. عمل کیسے ہوتا؟ عمل کوئی نہیں ہوا. وما کید الکافرین الا فی ضلال، نئی تدبیریں کافروں کی مگر محض بے اثر. کیا مطلب؟ فرعون کا صرف بل ہی پاس ہوا اور اتنی بلیاں آ گئی، اتنے مصائب شروع ہو گئے کہ بل رہ گیا، بلیاں اوپر چڑھ گئی. اس کے بعد حضرت موسیٰ کی دعوت کے بعد فرعون کو سر کھرچنے کا بھی ٹائم نہیں ملا. مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا ہوا. کبھی مینڈکوں کا عذاب آ رہا ہے، کبھی جوؤں والی سرکار آ رہی ہے، کبھی طوفان آ رہے ہیں، کبھی خون کا، کبھی کس کا، کبھی کس کا. یہ جو 32-33 سال تھے فرعون بیچارے نے روتے ہوئے گزارے. تو مشرک روتا ہے، منصوبے شنصوبے سارے دھرے کے دھرے رہ گئے، بل بھی رہ گئے. انا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکا. ادھر ما کید الکافرین الا فی ضلال، داعی حق کو تشریح دی جا رہی ہے اور مسئلہ حق بیان کرو. فرعون جیسے ظالم بھی تمہارے مقابلے میں آ جائیں، ان کے ہاتھوں کو بھی میں توڑ کے رکھ دوں گا. ہاں، اس لیے مسئلے میں غدار مت بنو، مسئلے کے وفادار بن کے مسئلہ بیان کرو. موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں، فرعون پوری جمہوریت، پارلیمنٹ، حکومت ان کے اپنی ہے، لیکن منصوبے بناتی ہیں. اللہ فرماتی ہے میں سارے منصوبوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہوں، تو بھی مسئلہ بیان کر. سارے تیرے مقابل آنے والے مولوی، پیر، حکومت، سب کے سب وہ تدبیریں بنائیں گے اور ان کی ساری تدبیروں کا ستیہ ناش ہو جائے گا. اس لیے بزدل نہ بن ملا، بہادر بن کے مسئلہ بیان کر. قید الکافرین الا فی ضلال وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ. قال فرعون، بس یہ گیدڑ بھبکیاں ہیں. گیدڑ بھبکیاں سمجھتے ہو؟ ہاں، گیدڑ بھبکیاں یہ ٹرمپ والی دھمکیاں ہیں. ٹرمپ جیسے دھمکی دیتا ہے رات کو دے کے دوسرے دن ختم، یہ دھمکیاں اور گیدڑ بھبکیاں ہیں اور کوئی چیز بھی نہیں. فرعون خود ڈرا ہوا ہے. اب کیا کہتا ہے؟ ضرورنی اقتل موسیٰ، چھوڑو مجھے، میں موسیٰ کو قتل کرو. بے ایمانہ پکڑا کس نے؟ ضرورنی، چھوڑو مجھے، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کر دوں. اس کے دو معنی کیے گئے. ضرورنی اقتل موسیٰ، ایک معنی یہ ہے کہ یہ سیریس کہہ رہا تھا، بے جد، سیریس اور سنجیدگی کے ساتھ کہہ رہا تھا. حضرت موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا تھا. پارلیمنٹ والے روک رہے تھے. ان کے روکنے کے کئی مقاصد تھے. ایک آپ کے حاشیے پہ لکھا ہے، جو علماء دیکھ لیں. ایک مقصد یہ تھا کہ حکومتیں چلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جو سمجھدار فوجی ہوتے ہیں اور سمجھدار وزیر، وہ صدر صاحب اور بادشاہ کو کسی نہ کسی پنگے میں الجھاتی ہے. پنگا سمجھتے ہو؟ کوئی لڑائی کرا دی، کوئی آپریشن شروع کر دیا، تو آپریشن کے مقاصد اور ہوتی ہیں، ظاہر اور ہوتے ہیں. تو مقصد ہے کہ یہ ادھر مصروف رہیں اور ہم اپنی عیش کریں، مزے کریں، گپوں پہ لگا لیتے. جس طرح طالب علم کا پڑھنے پہ دل نہ ہو تو مشورہ کرتی ہے کلاس میں آج، تو وہ کہتے ہیں چلو استاد جی سے مسئلہ پوچھیں گے، گپ شپ پہ لگا دیں.
مقصد گپ شپ نہیں ہوتا، مقصد ہوتا ہے بچنا. یا طالب علموں کو خطرہ ہو بھئی آج مار پڑنے کا خطرہ ہے، تو وہ کہ ایسی بات کریں گے کہ اس سبق کی طرف بات جائے ہی نہیں. اس کا تو آپ کو تجربہ ہوگا کافی. تو ارکان سلطنت کا بھی یہی مقصد تھا کہ فرعون کو روکتے تھے، اندر سے چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ خیر ہے، آمین، رات دن فرعون کو خطرہ رہے اور ہم اپنی جیبیں بھریں، ہم اپنا کام کریں. بعض جو تھے وہ سمجھ چکے تھے کہ حضرت موسیٰ حق پہ اور فرعون خار غلطی پہ، وہ اس لیے بھی روکتے تھے کہ حضرت موسیٰ سچ مسئلہ بیان کرتے ہیں. اور بعض ایسے تھے، یہ بھی ایک وجہ تھی کہ بدنامی سے ڈرتے تھے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا تو پبلک کہے گی ایک مولوی سے ڈر گئے، تم بڑے ہو، تم کو حضرت موسیٰ کے مقابل کے ہو، تو قتل کر دیا گیا تو عوام میں شبہ بھی پڑے گا بھئی کوئی مسئلہ تھا جو قتل کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ بدنامی ہوگی کہ اتنے بڑے حکمران ایک خالی ہاتھ مولوی سے ڈر گئے، اگر نہ ڈرتے تو قتل کیوں کرتے. تو یہ 3 وجوہات. لیکن علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محققین فرماتے ہیں کہ یہ سیریس بات نہیں تھی، تنبیہ تھی. تنبیہ اصل بات ہے کہ وہ خود بے ایمان ڈرا ہوا تھا، ہیبت اور رعب چھایا ہوا تھا. اور انداز ہمارا چھدرو کا ایریا ہے میاں والی کا، وہاں ہم نے وہاں کی لڑائیاں دیکھی ہیں. کئی تو خیر سیریس ہے، عموماً یہی ہوتا ہے کہ وہ پورا حملہ آور ہو کے آئے گا اور ساتھ دوسرے کو کہے گا بھی جب میں مارنے لگوں تو مجھے پکڑ لینا، اور ایسے برسے گا لگے کہ آدمی کھا جائے گا، صرف روب ڈالنا. تو پھر پیچھے سے پکڑنے والے ہوتے، یا پہلے میں یہ کہ کوئی پکڑے گا تو یہ اچھلے گا، چھوڑ دے گا تو پیچھے آ جائے گا. یہی کام فرعون نے کیا. اس کو کہتے ہیں تنبیہ. یہ ڈرامہ کر رہا تھا، مکاری. اصل میں یہ خود ڈرا ہوا تھا. اس کی پینٹ بھی خراب ہو گئی تھی، وہ جو واقعہ پیش آیا تھا، گیلی ہو گئی تھی پینٹ. اور روب بھی سلطان مبین موسیٰ کا روب بھی چھا چکا تھا. اب ناک بھی رکھنا تھا، تو اس لیے کہتے ہیں مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں، چھوڑو مجھے. وہی چھوڑو تنبیہ. ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ دعا یدعو فدعوا اللہ. بات وہاں پر بھی اس نے کی چاہیے ولیدع ربہ، چاہیے کہ پکارے اپنے رب کو جس کی دعوت دے رہا ہے. فدعوا اللہ، جو مسئلہ بیان کر رہا ہے اسی مسئلے پر تان کیا. معلوم ہوتا ہے موسیٰ کی دعوت بھی فدعوا اللہ کی تھی، اسی مسئلے پر تان کیا ہے کہ پڑا پکارے اپنے رب کو، وہ اس کو بچا لے. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ. کیوں؟ جواز قتل کی 2 وجوہات ذکر کی. اور یاد رکھو ہمیشہ پبلک کو جمع کرنا ہو، آپ بھی لیڈر بن جائیں گے، پبلک کو 2 وجہ سے جمع کیا جا سکتا ہے. فرعون نے جواز قتل کی 2 وجہ پیش کی، ایک ملکی خطرہ، دوسرا مذہبی خطرہ. ملکی خطرہ، آپ کے بھی جو لیڈر ہیں کیا کہتے ہیں، عمران خان کو ہم نے ہٹا دیا، ملک کو خطرہ تھا. نواز شریف ملک کا خیر خواہ، ایک پارٹی دوسرے کیا یہ ملک کا خیر خواہ، یہ سرٹیفکیٹیں جاری کرتے ہیں سندے، اور حالانکہ دونوں غدار ہیں. اچھا بہرحال تو وہ، اور اسی طرح یہ جو ہمارے مولوی طبقہ ہے تو یہ کہتے ہیں اگر مولانا اسمبلی میں نہ ہوتا تو مدارس ختم ہو جاتے. مذہبی خطرہ، مولانا اسمبلی میں جب سے گئے مدارس کا اجاڑ ہے. مولانا اسمبلی میں نہ ہوں تو اب ہمارے بھی بعض ساتھیوں کا یہ ذہن بنایا گیا، یہ جو یہودی
نیٹ ورک ہے وہ بڑا لمبا ہے۔ اب جو ہمارے ہیں نا بالکل للو للو، وہ بیٹھ کے کیا تبصرہ کرتے ہیں، مولانا نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، اسمبلی میں رہ کے دین کو ٹکا دیا ہوگا، اور اگر مولانا اسمبلی میں نہ ہوں تو دین گر جائے گا۔ یہ بالکل للو پارٹی بیٹھ کے تبصرہ کر دیا۔ ہمیں بھی کئیوں نے کہا یہ ہوتے ہیں سارے کمی کمانے جن میں نہ کوئی عقل، نہ سوچ، نہ علم، اور صرف لفظ پر تھوڑا غلط آ جائے گا اس لیے میں نے بریک لگا دی ہے تو اگلا لفظ خالی جگہ چھوڑ دیے، تو یہ آپ پر کر لیں اپنی مرضی کی۔ تو یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور اب ان کے ذہن میں روب بیٹھا ہوا ہے، او فلانی جگہ پہ، اور جتنے خیبر پختونخوا میں آل حق کے مدارس کو گرایا گیا، کون اس میں ساتھ تھا؟ یہی بول رہی تھی، بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہی بول رہی تھی۔ اور آل توحید کے جو گھروں کو جلایا گیا وہ کون تھا؟ وہ مولانا کا والد گرامی قدر تھا۔ جی آپ کو پتہ ہے پنج پیریوں کے گھروں کو جلا دیا گیا۔ اب جو ہمارے پنجاب کے ساتھی ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ صرف دور سے دیکھتے ہیں کہ یہ کس درجے کے بے ایمان اور توحید و سنت کے دشمن لوگ ہیں۔ یہ بریلویوں کے اور شیعوں سے تو ووٹ لیتی ہے، اور ان کی سیاست چمکتی شاہ و توحید کی مخالفت بھی ہے۔ اور جو ہمارے پنجاب والے ہیں وہ مولانا کے پیشاب پینے کو بھی تبرک سمجھنے لگے ہیں کہ مولانا اسمبلی میں ہیں، مدارس بچے ہوئے ہیں، مولانا اسمبلی سے گئے، مدارس گئے، دین کو مولانا نے رکھا ہوا ہے، نہیں تو مولانا نہ ہوں تو اسلام کا نام مٹ جائے گا، نمازیں ختم، روزے ختم۔ شکر ہے، یہ ہوتا ہے مذہبی خطرہ۔ فرعون نے دونوں استعمال کی، اس نے بھی یہی بات کی۔ تو دو خطرے ہوتے ہیں، دونوں جواز قتل۔ تو یاد رکھو یہ جو موجودہ مودودیے ہوں یا مولانا ہوں یا وہ دوسرے ہوں، یہ سب طاغوت کا حصہ ہے، اور یہ دین کو مٹانے والے لوگ ہیں، دین کو بچانے والے نہیں ہیں جی، دین کو مٹانے والے لوگ ہیں، طاغوت کو آباد کرنے والے لوگ ہیں۔ اور جو آل توحید و خدا کا خوف کرو، کس دلدل میں پھنسے ہو، نہ عقیدہ، نہ کام، نہ منہ، نہ متھا، کوئی جن پہاڑو لتھا تے وہ بھی اللہ جانے کس چیز دا بچہ۔ بالکل یہودیوں والا کام شروع ہو گیا ہے۔ ان کو من سلوا ملتا تھا، انہوں نے کہا دال شالو، من سلوا نہیں پچایا۔ تو یہ اللہ کے عذاب کی علامت ہے، توحید و سنت سے غداری کرنا اور طاغوت اور شرک و بدعت کے ساتھ اتحاد کرنا۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ انی اخاف ان یبدل دینکم۔ ہاں، فرعون کو دین کا خطرہ لگا ہوا ہے، بے ایمانہ دین دے کہتے ہیں جناب انی اخاف، وجہ قتل اوپر لکھا ہے خطرہ مذہبی، بے شک میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ تبدیل کر دے گا موسیٰ تمہارے دین کو، کہ بت پرستی چھڑا کر خدا پرستی پر لگا دے گا۔ حقانی کا حوالہ ہے، ایک معنی بت پرستی، جہاں ایک بات چھڑ گئی کہ فرعون کا مذہب کیا تھا۔ ہم کہتے ہیں پہلے بتاؤ زرداری کا مذہب کیا ہے؟ یہ سیاسیوں کا مذہب ہوتا ہے؟ ان کا مذہب ہوتا ہی کوئی نہیں، سارے غیر مقلد ہوتے ہیں، لا مذہب۔ سیاسی کا مذہب ہی نہیں ہوتا جو دنیا کی سیاست پہ لگا ہے۔ تو یہ بات کرنا فرعون کا مذہب کیا تھا؟ بزرگوں کے دو قول ہیں، بعض کہتے ہیں یہ دہری تھا اور بعض کہتے ہیں مشرک تھا۔ ویسے قرائن لگتے ہیں کہ مشرک تھا،
یہ خود مشرک تھا۔ دعوت آپ دیکھیں گے نا، دعوت سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ مشرک تھا۔ اور فرعون اپنی عبادت بھی کرواتا تھا، لوگوں نے فرعون کے مجسمے بھی بنائے ہوئے تھے، ان کو بھی پوچھتے، جس طرح پیر عبادت کرواتی ہے، پیر زندہ پیر کبھی نہیں، آج تو نیٹ آ گئی ہے تو وہ اپنی پوجا بھی کرواتے ہیں، فرعون کی عبادت بھی کرتے تھے۔ اور یہ پتہ نہیں گائے کا پجاری تھا یا کس چیز کا، یا داہری، دونوں قول ہیں۔ اس لیے سورہ القصص میں وہ کہتا ہے ما علمت لکم من الہ غیری، یہاں دو معنی ہیں، بعض نے کہا کہ الہ حاکم غیری، یہاں الہ بمعنی حاکم، یہ بھی صحیح ہے، لیکن الہ کے معنی میں بھی صحیح ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ کیونکہ اسے آنا ربکم الاعلی بھی کہا تھا، وہاں پر بھی دونوں احتمال ہیں، حاکمکم الاعلی، میں تمہارا بڑا حاکم ہوں، صدر و صدور ہوں، حاکم علی الاطلاق۔ چلو اس مسئلے پہ بات آئے گی، ابھی اس آیت کو پڑھ لو، حاکمیت کا مسئلہ آ جائے گا۔ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد، دوم خطرہ ملکی، یا کم از کم یظہر فی الارض، مطلب کیا نیچے لکھا ہے، یا کم از کم اپنی پارٹی بنا لے گا اور ملک مصر میں فساد پڑ جائے گا، یا تو پورا تمہارا نظام سلطنتی درم برم ہو جائے گا۔ دین سے مراد نظام بھی بن سکتے ہیں، نظام، قانون، نظام، یہ بھی دین کا معنی ہے۔ سورہ یوسف میں ہے، اب وقت کم ہے نا، میں ادھر جا نہیں رہا اس لیے میں ادھار کر رہا ہوں۔ وہ سورہ یوسف میں ما کانا یاخذ اخاہ فی دین الملک فی قانون الملک، دین کا معنی قانون بھی ہے، یہاں پر بھی دینکم، دونوں معنی بن سکتے ہیں، دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ دینکم بدل دے گا تمہارے نظام کو، بدل دے گا تمہارے دین کو، یا اگر بدل نہ سکا تو پارٹی ضرور بن جائے گی، روزانہ حملے کیا کریں گے۔ یظہر فی الارض الفساد، اس لیے اس کو قتل کرو، دونوں وجہ آ گئی۔ وقال موسیٰ، استمداد موسوی، اب مسئلہ سمجھو، اس میں کیا ہے، دائی کی شجاعت بیان ہوئی، اب دائی کا خود اعتماد علی اللہ کا امتحان ہے۔ دائی ہو بھی مستقل مزاج، اور جو لوگوں کو بتاتا ہو نا خود بھی یقین ہو۔ ادعو الی اللہ علی بصیرت، وہاں 5 معنی ہیں بصیرت کے۔ ایک معنی بصیرت کا یہ بھی ہے کہ میں جو کچھ بلا رہا ہوں نا، میں اپنے ہاں دے چانن نال بلا رہے ہیں، خود بھی یقین ہے، یہ نہیں کہ تمہیں بلا رہا ہوں اور پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آج اکثر یہ بھی ہے کہ دعوت بھی دیتے ہیں اور پتہ ہی نہیں کہ ہے کیا، اور آدمی مسئلے پہ پکا تب ہوتا ہے کہ پتہ ہو کیا ہے، اس کی حقیقت سمجھے۔ اور مبلغ کے لیے ضرور، مبلغ پہ امتحان آئیں گے، آگے قرآن اس مضمون کا خلاصہ نکال رہا ہے، انا لننصر والذین، وہاں یہی ہے کہ مبلغ پہ امتحان آئیں گے، امتحان میں کامیاب ہو گیا تو اللہ وہی نصرت عطا کرے گا جو اپنے نبیوں کو نصرت عطا کرتا ہے، پکا رہنا ہے۔ اب اسمبلی میں بل پاس ہوگی یا حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا، معمولی ہے، آرڈر آ گیا قتل کر دو، اقتل موسیٰ،
پورے ملک کی اسمبلی نے بل اتفاق بل پاس کر لیا اور فرعون کا آرڈر آ گیا۔ اب کوئی مولوی ہوتا یا فیس والا خطیب ہوتا، فیس والا خطیب تو پلا سامنے آ جائے تو تقریر نہیں کرتا، اور اگر اسے پتا ہو نا بھی کہیں کوئی جھگڑے کا خطرہ ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ گرم جگہ پہ پاؤں ہی رکھے۔ آزما کے دیکھ لو، یہ تو ہمارے جیسے جھلے ہوتے ہیں کہ اگلوں کی انگیٹھی تک پہنچ جاتی ہیں۔ جی خطیب کو کر کے دکھائے، سمجھ گئے تم؟ جی کر کے دکھائے ذرا، بالکل گرم جگہ پہ پاؤں نہیں رکھیں گے، اور صرف یہ ہے کہ ودو ان یحمدوا جی بما لم یفعلوا، صرف یہاں تک ہے۔ توجہ کر، یہاں پر کیا ہے؟ امتحان آ گیا، اسمبلی سے حکم جاری ہو گیا، گرفتاری کا خطرہ ہو تو مولوی کے ساتھ کیا بنتی، یہاں قتل کا حکم نامہ جاری ہو۔ حضرت موسیٰ کو اطلاع مل گئی، اب پیغمبر کا ذرا ایمان بھی دیکھ، اور یہ ہے مسلک الانبیاء فی مسألۃ الدعاء اور استعاذہ۔ جب حضرت موسیٰ کو پتہ لگا، وقال موسیٰ انی عوذت بربی وربکم، انی عوذت بربی وربکم، اور فرمایا حضرت موسیٰ نے انی، نیچے لکھا ہے مسلک الانبیاء فی مسألۃ الاستعاذۃ والدعاء، نبی دعائیں کیسے مانگتے ہیں، پناہ کیسے مانگتے ہیں۔ حضرت موسیٰ سے پہلے بھی بڑے نبی گزرے تھے، کسی نبی کی قبر پہ نہیں گئے استشفاء کے لیے یا کروانے کے لیے، کہیں نہیں گئے، اور کوئی ساتھ ٹوٹکا نہیں ملایا، 5 دا واسطہ تے 12 دا واسطہ، فلانے 14 معصوماں دا واسطہ، کوئی واسطہ طفیل نہیں۔ کیا کہتی ہیں سن کر کہ قال موسیٰ، استمداد موسوی، انی عذت بربی، انی عذت بربی، میں پناہ میں آتا ہوں اپنے پالنہار کی۔ ربی ذکر کیا، علت بھی ساتھ بیان کر دی، میری پناہ دینے والا موجود ہے، اونٹ پناہ دینے والا موجود ہے، اس لیے مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں، پناہ میں آ چکا ہوں بے ربی، جو میرا پالنہار ہے، جس نے مجھے ماں کے پیٹ سے پال کے جہاں پہنچایا ہے، ابھی بھی وہ مجھے کبھی رسوا نہیں کرے گا، اور میں اس کی پناہ میں آتا ہوں جس کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ ربی وربکم، اور تمہارے پروردگار کی پناہ میں، یعنی وہ تم پہ بھی قادر ہے، من کل متکبر، فرعون کیا چیز ہے، فرعون یا غیر فرعون، ہر متکبر، لا یؤمن بیوم الحساب، جو نہیں ایمان رکھتا حساب کے دن کے ساتھ، لا یؤمن بیوم الحساب، من کل متکبر میں عموم اختیار کیا، معلوم ہوتا ہے استعاذہ میں عموم رکھنا چاہیے، صرف فرعون سے نہیں، ہر متکبر کے شر سے میں اللہ کی عام سام ہوتا ہوں۔ عام سام سمجھتے ہو؟ پنجابی معنی عام سام، عام سام ہوتا ہوں، اونٹ پناہ میں آتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں ہر متکبر سے۔ تو شکاوت کے بھی درجات ہیں، جیسے میں نے بتایا تھا سعادت کے درجات، تعظیم الہی اور شفقت
अलल खल्क, इसके मुकाबिल शकाबत के दराजात हैं। एक नीचे लिखा भी है आपके पास, शकाबत के जो दराजात हैं, एक तौहीन इलाही है ताज़ीम के मुकाबिल, और वो शिरक और कुफ्र है, और दूसरा जुल्म अलल खल्क है शफकत की बजाय। और जुल्म अलल खल्क का वही मुर्तकिब होता है जो क़यामत पे ईमान न रखता हो, जी और मुतकब्बिर मुशरिक होता है। तो इसलिए मुतकब्बिर में पहला शोबा है और ला युमिनु में दूसरा शोबा है। तो ओज़ो तो बेरब्बी, बस हजरत मूसा ने पनाह मांगी, अल्लाह ने असम्बली में आदमी खड़ा कर दिया। जी सुभान अल्लाह। ये दुआ है, वो इजाबत दुआ है। ओ भाई बाकी जना आई, जी उसने की तकरीर और मुनाजरा बन गया असेंबली में। अब आगे उसी मुनाजरे का जिक्र है, और जबरदस्त मुनाजरा किया। तो ये क्या इजाबत है, दुआ दुआ का जवाब आया। कह रहे उस तो बेरब्बी। इसलिए याद रखो, जब मसले में मुखलिस हो गए ना, तो जहां ये मसला बयान कर रहा है, तुम डट जाओ। जब मसला बयान करोगे तो दुश्मनों के घरों से भी तुम्हारे मुअय्यद खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे दुश्मन के घर से तुम्हारी तायीद करने वाले खड़े होंगे, तुम्हारा दिफा करने वाले खड़े होंगे। मूसा अलैहिस्सलाम डट गए उस तो बेरब्बी, फिरौन के घर से अल्लाह ने मुअय्यद पैदा कर दिया। इसलिए जरा तकड़े हो और काबू हो।